بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ایک سبق 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق جو کہ ہم نے پڑھا ہے نیوٹن کا کارنامہ، اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے، تو آپ غور سے سنیں گے اور بعد میں یاد کریں گے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار بھاٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدود کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندنا، قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈنا لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی جس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی، مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کے تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسدان بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا۔
اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا۔ تو بچوں پھر ابتدا سے پھر ایک بار اسے دوبارہ پڑھیں گے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پرسوں بتایا ہے کہ کشش کی وجہ سے کھینچا جاتا ہے۔ جیسے ہم مقناطیس کو کسی لوہے کی چیز کی طرف لے جاتے ہیں تو لوہے کی چیز جو وہ کھینچی آتی ہے اس کی طرف، لیکن کیل اگر رکھیں گے ہم تو مقناطیس اس کو کھینچتا ہے ایسے اپنی طرف۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں اور سیاروں کا نظام قائم ہے اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے، یہاں کے لکھا گیا ہے، اس اصول کی مدد سے، کیوں مدد جب آ گئی تو یہ مونس اختیار کرے گی یہاں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار بھاٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ یہاں میں نے جوار بھاٹا پہ کچھ رنگ کیا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ یہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا سکوں۔ جوار بھاٹا کہتے ہیں سمندر کے اتار چڑھاؤ کو۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ اربوں یہ اربع کی جمع ہے، اربع ہو گیا چار جیسے ہم کہیں گے کہ کوئی ٹیبل ہے اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اربع جو ہے یہ 4 کی دیتا ہے، یہاں معنی دیتا ہے۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ مفہوم ہو گیا معنی، کسی چیز کا معنی، تو آشکارا ہو گیا راز کو کھولنا، یعنی وہ راز کھولنا چاہتا تھا سب ان چیزوں کے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کس طرح ہیں۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں رہا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی یعنی خیال نہ رہتا تھا اسے، مجھے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کچھ، بالکل نہیں، وہ صرف سائنسی دنیا میں بسا رہتا تھا۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا، اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ تسکین آ گیا یہاں ایک اور لفظ، تسکین کے معنی ہے دلی خوشی یعنی سکون۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ 20 سال تک اس نے اپنے مطالعے کے بہترین نتائج کو چھپا کر رکھا۔ آخر ایک دوست کی ان پر نظر پڑ گئی۔ اس نے اسے قائل کیا کہ سماج کے تئیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ قائل کرنا کیا ہوا؟ قائل کرنا مان لینا، یعنی وہ مان گیا پھر کہ میں یہ کچھ شائع کروں گا، کچھ لکھوں گا، کچھ بتاؤں گا لوگوں کو بھی۔ اس کے مجبور کرنے پر اس نے لاطینی زبان میں، جو کہ اس زمانے میں سائنس کی زبان تھی، 3 جلد میں شائع کی، جن کا عنوان تھا سائنس کے ریاضی اصول۔ یہ کتابیں انسانی علم کو کوئی مراحل آگے لے جانے کا باعث اور آنے والی ساری سائنس کی بنیاد بنی۔
مگر نیوٹن کے زمانے میں ان سے کوئی خاص ہلچل نہ پیدا ہو سکی، کیونکہ یہ اکثر عالموں کی سمجھ سے بھی بالا تر تھیں۔ بالا تر ہوا اوپر، یعنی سمجھ سے باہر۔ سائنسدان کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھی بھر گیا۔ عروج ہوا کمال، اور اسے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس نے جیمز دوئم کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ تخت نشینی کا معنی ہوا تخت پر بیٹھنا، یعنی بادشاہ بن جانا۔ نیوٹن 21 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی مطلب پسند نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسدان بننے سے بہتر ہے۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا۔ اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہان سے کوچ کیا، یعنی مر گئے، ختم ہو گئی۔ تو بچوں آگے کچھ میں نے الفاظ لکھے ہیں، یہ الفاظ آپ یاد کریں گے، اپنی کاپی پہ لکھ کے رکھیں، پھر یاد کریں گے۔ جوار باٹا، سمندر کا اتار چڑھاؤ۔ اربا، چار۔ مفہوم، معنی، آشکارا، راز کو کھولنا۔ سدھ، خیال، تسکین، دلی خوشی، سکون۔ قائل کرنا، مان لینا۔ بالا تر، اوپر، یعنی سمجھ سے باہر۔ عروج، کمال۔ تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا۔ راس نہ آئی، پسند نہ آنا۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے اور دیکھیں گے کیا ہے، تو اس پر پھر بحث کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔